انشاءاللہ العزیز اب آپ کے سامنے ہمارے درمیان موجود ہیں سابق ایم پی اے رانا آفتاب احمد خان صاحب، ان کے جگر گوشہ صاحبزادہ اسد آفتاب احمد خان صاحب. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نہایت قابل احترام جماعت اہل حدیث پاکستان کے تمام رہنما، میرے بزرگ، دینی بزرگ، میرے لیڈران، میرے تمام بھائی، آپ سب کو میرا السلام علیکم. بزرگوں نے بات کہہ لی، وقت اور باتیں کم رہ گئی ہیں، لیکن میں محض صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تمام لیڈرشپ، آپ کے تمام عالمین، میرے بزرگ، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج جس حوصلے سے اور جس ہمت سے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے پہ یقیناً ایک احسان ہے. جہاں تک سیاسی باتوں کی بات رہی تو یقیناً آپ کا ہمارے ساتھ جڑنا اس علاقے کے لیے نہیں بلکہ اس شہر کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے. لیکن یہ چیزیں سیاست سے بالا تر ہو چکی ہیں. جس طرح میرے قائد ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم مس کر رہے تھے، ہم یقیناً یہ خلا محسوس کر رہے تھے کہ ان بزرگوں کی شفقت اور ان بزرگوں کی رہنمائی اگر ہمارے پیچھے نہیں ہے تو کیا ہم بھٹک تو نہیں جائیں گے. لیکن اب الحمدللہ اس بنانے والے ذات کی، اس مالک کا بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ جیسے لیڈران، آپ جیسے عالم کا ہم لوگوں کو ساتھ دیا جو کہ ہماری رہنمائی بھی کریں گے، اور اگر جہاں ہم کہیں غلط جائیں تو ہمیں درست راہ پہ بھی لے کے آئیں گے. جہاں تک بات ہے دین کی اور دنیا کی، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میرے درمیان، ہمارے درمیان آج اتنی عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں کہ اگر میں دین پہ بات کروں تو دراصل اپنے آپ کو چھوٹا پاؤں گا. لیکن میرے جس دن میں یہاں پہ آیا 2018 سے میں نے الیکشن اور سیاست کے اندر اپنے والد صاحب کی سیاست میں تھوڑا سا انٹرسٹ لینا شروع کیا. کچھ ضرورت تھی، کچھ شوق تھا. جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے ایک نئی دنیا نظر آئی، ایک نئی جگہ نظر آئی. لیکن میری والدہ نے مجھے ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا بیٹا تمہارے والد نے ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے اور ان کا ایک جو رویہ ہے، ان کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ ساری دنیا میں مقبول ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم مقبولیت کے کسی بھی پیراہے میں آنا چاہتے ہو، کسی مقام پہ فائز ہونا چاہتے ہو، تو ایک بات بخوبی یاد رکھنا کہ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری زبان اور تمہارا اخلاق ہے. میں نے یہاں پہ آ کے کوشش کی کہ جاگیردارانہ نظام جو ایک شروع ہوا ہے، جو غریب کو غریب سمجھتا ہے، عام آدمی سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا، اس تاثر کو ختم کر دیا. میں نے اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے یہ بات لوگوں کے اندر باور کرائی کہ اگر آج میری عزت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کی عزت ہے. اس کے علاوہ دین، دنیا ہمارے ساتھ چلنی ہے. لیکن قبلہ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ میری والدہ تو میرے ساتھ پیار کرتی ہے، لیکن وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ تم میرے سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والی ذات ہوں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. لیکن میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے، اور خصوصاً بالخصوص کسی انسان اپنے بھائی کی حق تلفی اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے روکے. ہمارے دل میں خوف خدا قائم رہے. اور میں آخر میں، کیونکہ وقت کم ہے، میں یہاں پہ ایک طویل تقریر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بزرگ مجھے آج سن لیں، اور اگر مجھ میں کوئی کمیاں اور کوتاہیاں پائیں تو مجھے آج ہی بتائیں کہ اس طرح کرو گے تو اس طرح ہوگا.
لیکن آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے، آج کے بعد میں نے سورہ رحمان کی تلاوت یاد کی تو میں جب مقابلے میں گیا تو میرے پرنسپل نے مجھے بلا کے کہا، انہوں نے کہا صرف ایک آیت نمبر 13 مجھے پڑھ کے سناؤ۔ آج آپ لوگوں کا یہ جذبہ اور آپ لوگوں کی یہ محبت دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے میں کہوں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور میں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں اور اس کے کون سے ایسے احسان کا شکر نہ کروں کہ جنہوں نے آج ہمیں دین و دنیا سے بھرپور قیادت بھی دے دی اور رہنمائی بھی دے دی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، آپ نے ہمارے پیچھے کھڑے ہونا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ اب اس طرح جانا ہے، اب اس طرح جانا ہے۔ اگر ہمارے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی آئے تو آپ ہمارا گربان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ہمیں بٹھا بھی سکتے ہیں، خصوصاً مجھے اپنے نیچے بھی بٹھا سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تمہاری غلطی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ میرے منہ سے اف بھی نہیں سنیں گے۔ میں آخر میں تمام حاضرین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے آ کے مخاطب ہو سکوں، اور آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ فتح کا دن ہے، اور آج یقیناً ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب اور رانا آفتاب احمد صاحب دونوں بہت پرسکون نیند سوئیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جو ساتھی تشریف لائے ہیں ایک اور خوشخبری سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے منتھ 18 تاریخ بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء 66 دیمبے دھاندرا کی دھرتی کے اوپر جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث کے اندر ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کی اجازت کے ساتھ پروگرام کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمارے محترم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا سلیمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، مولانا منظور صاحب اور طارق محمود یزدانی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، خطابات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ تو سب ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب ساتھی 18 تاریخ کو 66 دھاندرا میں تشریف لائیں۔ دعا کریں، ایک تو جس دوست کی شادی ہوئی ہے اس کے لیے خاص طور پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائے، اور بیماروں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت یاب کرے، اور نثار صاحب ڈاکٹر نثار اور آفتاب احمد صاحب ان دونوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس حلقے میں جس طرح پہلے کامیابی عطا کی ہیں آئندہ بھی ان کو اسی طرح کامیابی بلکہ اس سے بھی بہتر کامیابی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہماری جماعت کے شکیر الرحمان ناصر وہ ڈینگی بخار کی وجہ سے بیمار ہیں، مگر نہ وہ بھی آتے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب کرے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے جن کی نئی شادی ہوئی ہے یا اللہ ان کو نیک اولاد سے نوازنا، یا اللہ جتنے اس پروگرام میں شریک ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ان کا بیٹھنا ان کے لیے باعث رحمت بنا دے، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ڈاکٹر نثار اور آفتاب احمد ان کو آئندہ زندگی میں بھی اس پہلے سے بڑھ کے کامیابی عطا فرما، یا اللہ جس طرح انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے انہی خیالات پہ انہیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہر معاملے میں ہمارا حامی و ناصر ہو جا،
یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لے اور ہر قسم کی بھلائیوں سے ہمیں نواز دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اس کی انتظامیہ جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران، یا اللہ ان سب کی